السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں حفظہ بطول آپ کو لرننگ قرآن ود حفظہ میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات۔ پہلے ہمیں انبیاء کرام کی خصوصیات پڑھی تھی، اب ہے رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اب اس کے بارے میں۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہے عمومیت۔ عمومیت سے کیا مراد ہے؟ رسول کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی نبوت۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام تھے، ان کی نبوت جو تھی وہ کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے۔ عمومیت سے مراد یہ ہے کہ جو نبی پہلے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان پہ جو نبوت تھی وہ کسی خاص علاقے کو تبلیغ کرتے یا کسی خاص ملک کو یا قوم کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، تمام کے لیے۔ اب پہلی شریعتوں کا نسخہ، اب کیا ہے پہلی شریعتوں کا؟ پہلی تمام شریعتیں محدود وقت کے لیے، محدود علاقے کے لیے، یعنی کہ جو شریعتیں نازل ہوتی وہ محدود علاقے یا محدود وقت کے لیے اور مخصوص قوم کے لیے ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دائمی اور عالمگیر ہے، جس نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب نجات و فلاح کی ضامن شریعت محمدی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، جو انہوں نے ہمیں طریقہ کار بتایا زندگی گزارنے کا، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب کاملیت اور تکمیل و دین، اس سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت سے شروع ہوا، اس کے بعد ہر دور، ہر زمانہ، ہر قوم، ہر علاقہ، ہر جگہ اللہ کے نبی اور رسول آتے رہے۔ سب سے آخر میں آخر الزمان حضرت محمد احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے سے اللہ کے دین کی تکمیل ہوئی، یہاں پر ختم نبوت ہوئی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، ختم نبوت کا ایک کمپلیٹ ٹاپک، اس کی میں ویڈیو آپ کو بنا کے دوں گی۔ ابھی ہم صرف ختم نبوت ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب ختم نبوت ہوتی کیا ہے؟ ختم نبوت سے مراد ہے کہ نبوت و رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو، اس ہمارے ماننے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھی رسالت محمدی کی 4 خصوصیات۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم رسالت محمدی اور ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر اچھا لگے، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آن لائن پڑھنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔